اب جیسے حجت الوداع کا موقع تھا، کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ 1.25 لاکھ۔ اب مجھے بتاؤ اس دور میں کوئی لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا، 1.25 لاکھ انسان تھے، تو آخری بندہ جو پیچھے تھا اس کو بھی حضور کی آواز ویسے ہی سنائی دے رہی تھی جیسے سب سے آگے والے کو سنائی دے رہی تھی۔ کیسے؟ بھئی کرامت معجزہ تو ہے لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ ہے نا۔ آپ نے بہت مرتبہ فرمایا کہ لطیفہ اخفا کی تعلیم حضور کو اللہ نے عطا فرمائی۔ لطیفہ اخفا کی تعلیم کیا ہے؟ برائے کرم اس تفصیل سے بیان کریں۔ اچھا، تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سباق اسباق ہیں جن کو آپ رٹا لگائیں گے۔ اس کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ اس کو بیدار کیسے کیا جاتا ہے، بیدار کرنے کے بعد اس کو طاقت پہنچا کے جوان کیسے کرتے ہیں، پھر جوان کرنے کے بعد اس کو اس کے مقام عالم وحدت کے جو پردہ ہے اس تک کیسے لے جایا جاتا ہے، اس کی تعلیم ہے جو باطنی ہے، الفاظ میں نہیں ہے، نور کی صورت میں ہے۔ لطیفہ اخفا کی مزید تعلیم یہ ہے، اب یہ جو زبان بول رہی ہے نا، یہ لطیفہ اخفا کے ذریعے ہے، تو اصل آواز یہ کس کی ہے؟ اخفا کی ہے۔ تو اس کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ آپ کا بھی اخفا بیدار، میرا بھی بیدار، تو ہم آپس میں دور بیٹھ کر اخفا کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو ابدال ہوتے ہیں نا، 40 ابدال، ان لوگوں کو اس کا اذن دیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں کمیونیکیشن کرنے کے لیے لطیفہ اخفا کے ذریعے بات کریں۔ لطیفہ اخفا کے ذریعے ہم بھی بہت سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، جیسے کوئی الٹا سیدھا کام کرنے والا ہو اور اچانک ذہن میں آ جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے دیکھیں، تو یہاں سے بیٹھ کے بولتے ہیں اے بیٹھ جا، تو وہ آواز لطیفہ اخفا کے ذریعے اس تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے ہوں گے ایسے لوگ جن کو آواز آئی ہوگی۔ اچھا، آپ لوگوں کو کبھی آواز آئی، گھر پہ بیٹھے ہوئے اچانک سرکار کی آواز آئی؟ سرکار نے اس طرح کا رابطہ ہم سے کیا ہے تو اس لیے معلوم ہے لطیفہ اخفا کے ذریعے کلام کرنا، دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے ہوں۔ اب جیسے حجت الوداع کا موقع تھا، کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ 1.25 لاکھ۔ اب مجھے بتاؤ اس دور میں کوئی لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا، 1.25 لاکھ انسان تھے، تو آخری بندہ جو پیچھے تھا اس کو بھی حضور کی آواز ویسے ہی سنائی دے رہی تھی جیسے سب سے آگے والے کو سنائی دے رہی تھی۔ کیسے؟ بھئی کرامت معجزہ تو ہے لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لطیفہ اخفا کے ذریعے کلام فرما رہے تھے بغیر زبان کے۔ زبان سے جب کلام ہوتا ہے تو اس کی آواز جو ہے کثیف ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ سنیے، لطیفہ اخفا زبان کے تھرو بولے تو زبان کی وجہ سے آواز کثیف ہو جاتی ہے، کثیف ہو جاتی ہے تو اس کی ریچ کم ہوتی ہے، اور بغیر زبان کے بولیں تو لطیفہ اخفا کی آواز لطیف ہو جاتی ہے، پھر وہ دور تک جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کا ہوتا کیا ہے؟ وہ آدمی کو، اگر آدمی آرام سے بیٹھا رہے سنتا رہے گا، لیکن وہ کانوں میں آواز نہیں آتی، وہ آواز جو ہے وہ دل میں آتی ہے، دل میں آتی ہے، اور اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ دل میں آ رہی ہے، ایسے ہی لگتا ہے اس کو کان میں آ رہی ہے۔ لہٰذا 1.25 لاکھ آدمی کھڑے ہوئے تھے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے حضور بول رہے تھے، اور آخری جو آدمی کھڑا تھا اس تک بھی آواز پہنچ رہی تھی۔ اب یہ جو گورے ہیں یہ بھی اب تھوڑی تھوڑی روحانیت کی باتیں کرنے لگے ہیں، جیسے کہ ایک نیٹ فلکس کی ایک سیریز ہے امریکن، اس کا نام ہے مینیفیسٹ، تو پوری سیریز ہے، اس میں کیا دکھا رہے ہیں کہ جمیکا سے جہاز اڑتا ہے نیو یارک کے لیے، 2.5-3 گھنٹے کی فلائٹ، اور راستے میں ٹربولنس آ گئی، بجلی چمک رہی، ٹربولنس آئی، خطرناک قسم کی ٹربولنس آئی، لوگ ادھر گرے، تھوڑی دیر کے لیے ٹربولنس آئی پھر ٹھیک ہو گئی، 3 گھنٹے بعد لینڈ ہو گیا نیو یارک۔ جب نیو یارک لینڈ ہوا وہ تو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا، سارے ایئرپورٹ والے سب پریشان۔ تو جب یہ مسافر اترے، ان کو سب کو جو ہے بجائے ایئرپورٹ پہ لے جانے کے جہاز کے ہینگر میں بٹھا دیا باہر۔ لوگوں نے پوچھا بھائی ہم کو یہاں کیوں بٹھایا؟ تو کہا بیٹھ جاؤ، ایف بی آئی اور پولیس اور یہ سب آ گئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو فلائٹ جس سے تم آئے ہو یہ جمیکا سے 5.5 سال پہلے اڑی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دکھایا، اب 5.5 سال بعد وہ آئے ہیں، بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو گئے۔ جن کے شوہر اس فلائٹ پہ تھے وہ 5.5 سال نہیں آیا، اس نے کسی اور جگہ شادی کر لی، بیٹی کہیں اور چلی گئی، ماں کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تو سب سر پکڑ کے
اب ان کو کوئی یقین نہ کرے، پولیس ان کے پیچھے رہے گا، بھائی تم 5.5 سال کہاں رہے؟ انہوں نے بھائی 5.5 سال کہاں، ہم تو 2.5 گھنٹے پہلے بیٹھے تھے وہاں سے اور یہاں پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو مسافر ہیں اس پلین میں جو تھے ان سب کو ایک آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ اچانک بیٹھے ہوئے ہیں اور جھرجھری سی ان کو ہوگی اور آواز آئے گی، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس کو روک لو، وہاں جاؤ، وہ کوئی مصیبت میں ہے۔ شروع میں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کو آوازیں آ رہی ہیں ادھر ادھر سے، لیکن جب 2-4 واقعات اس طرح ہوتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اوپر سے جو ہے کوئی ان کو گائیڈ کر رہا ہے، اس کو یہ نام دیتے ہیں کالنگ کا۔ تو اب ان کے حساب سے بھی یعنی یہ فرشتے اور گاڈ اس کی طرف سے لوگوں کو آگاہی آتی ہے۔ اس پر اچھا خاصا یقین کرتے کرتے فلم میں ایک اور ٹوسٹ آتا ہے پھر کہ ایک شیطان صفت آدمی ہوتا ہے جو لوگوں کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے، تو وہ بھی کہتا ہے مجھے بھی کالنگ آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ شیطان کو کالنگ کیسے بھیج سکتا ہے؟ پھر بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ نیگیٹو کالنگ ہے، یہ نیگیٹو کالنگ ہے۔ تو اب ان لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ ذہن میں بات آ رہی ہے، لیکن ہمارے روحانیت میں تو یہ بہت پہلے سے ہے نا بھائی، 5.5 سال کی کیا بات ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیگم کو کہنے لگا کہ بھائی میں فش پکڑ کے دریا سے لاتا ہوں، تم کھانا تیار کرنا۔ فش پکڑنے کے لیے گیا، وہ ڈبکی لگائی، اس نے ڈبکی لگا کے باہر آیا تو کسی اور جگہ پہنچ گیا، بیچارہ سب کچھ بھول گیا، وہاں شادی کر لی، بچے ہو گئے، پتہ نہیں 20-30 سال گزر گئے۔ پھر ایک دفعہ وہ دریا پہ گیا مچھلی پکڑنے، ڈبکی لگا کے باہر نکلا تو پچھلی والی دنیا میں چلا گیا۔ وہ گھر پہ آیا، اب وہ سوچنے لگا کہ یار میں تو 30 سال ہو گئے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ گھر پہ جیسے ہی گھسا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم مچھلی پکڑنے گئے نہیں، ابھی یہیں کھڑے ہو۔ تو اس طرح کی چیزیں مسٹری بنی ہوئی ہیں دنیا میں، لیکن ان کو اب یہ خیال آ رہا ہے۔ اچھا، سائنس بھی ان چیزوں کو تسلیم کر رہی ہے، لیکن ہمارا مسلمان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج پہ شک کرتا ہے کہ بھئی اتنی دیر میں مکہ سے مسجد الحرام، پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ، اور پھر وہاں سے عرش الہی جسمانی طور پر کیسے گھوم پھر کے آ گئے۔ یہ واقعات تو عام لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں، 30 سال گزرے۔ وہ کیا واقعہ ہے، جو ایک واقعہ یہ بھی ہے نا جو میں نے سنایا تھا ابھی، سرکار کی بارگاہ سے سنا تھا نا یہ واقعہ، یہی جو مچھلی، ہاں جی ہاں، یہ ذرا سنائیے گا۔ کہ وہ شخص جو ہے پہلے تو وہ مسجد سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں جمعے میں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، اچھا، تو اس میں وہ سنتا ہے حضور کی معراج کا واقعہ، ہاں تو اس کو ہنسی آتی ہے اور وہ طنز کرتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آسمانوں پہ چلے گئے، سیر بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، اور وہ بستر گرم رہا، ہاں اتنی جلدی کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ اس کے ذہن میں آیا۔ اتنی دیر میں گھر پہنچ کے اس کی بیوی نے کہا کہ مچھلی لا دو تو میں بنا دوں تمہارے لیے، تم نہا کے آ جاؤ دریا سے۔ ہوں، تو پھر فش اس کو دے کے جاتا ہے کہ یہ، وہ کہتی ہے راکھ میں ڈال دو تاکہ یہ تھوڑی دیر میں مر جائے گی تو میں اس کو تل دوں گی اور تم نہا کے آ جاؤ۔ تو وہ دریا پہ جیسے ہی جاتا ہے نہانے، وہاں وہ ڈبکی لگاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو وہ کوئی اور مقام ہوتا ہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے، وہیں پہ رہنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ 22 سال کے بعد، جیسے 20-22 سال کے بعد اسی طرح دوبارہ کسی دریا میں نہانے کے لیے کودتا ہے۔ پھر جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ پرانے اسی مقام پہ ہوتا ہے اور سب کچھ یاد آتا ہے، تو جلدی جلدی گھر پہنچتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ یہ جو میرے 20 سال بیچ میں آ گئے، میں کہیں اور رہا۔ اس کو یاد آتا ہے کہ میں تو کہیں اور رہ رہا تھا۔ جلدی جلدی گھر پہنچتا ہے تو بیوی حیرت سے اس کو کہتی ہے کہ نہائے بغیر واپس آ گئے، ابھی تک تو مچھلی بھی زندہ ہے۔ اوہو، تو پھر وہ رونے بیٹھ جاتا ہے سر پکڑ کے کہ میں نے حضور کی ذات پر یہ ایسا اعتراض سوچا تھا، اور میرے ساتھ خود ایسا واقعہ جب ہو سکتا ہے تو حضور تو بہت بڑی ذات ہے۔ یہ اس طرح کا وہ بھی کوئی خاص ہی ہوگا جو اس کے ساتھ یہ واقعہ جس ہوا، کو ہدایت عطا ہوئی۔ جی ہاں۔ بالکل سر۔ Amra TV, the place to connect with God.